تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم، اس کا ٹریک نمبر 2 ہے، آیت نمبر 13، 14، 15، 16، 17 کا. یہ سیکنڈ ٹریک ہے تفسیر ابن کثیر کا. اللہ said to the idolaters then، تب اللہ نے ان بت پرستوں کو یا مشرکین لوگوں سے کہا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم. تو اللہ نے ان بت پرستوں سے جب قرآن کے اندر سورہ نمبر 8 سورہ انفال آیت نمبر 19 میں یہ کہا، او ڈس بلیورز، اے کافروں، اف یو آسک فار اے ججمنٹ، اگر تم کوئی فیصلہ چاہتے ہو، ناؤ ہیز دا ججمنٹ کم ان ٹو یو، تو اب وہ جس کو فتح ہے نا، جاءکم الفتح، تو آ رہی ہے تمہارے فتح یعنی، اور ججمنٹ بھی ہے، وہ فیصلہ بھی ہے، تو وہ آ رہی ہے تمہارے تک. اینڈ اف یو سیز ٹو ڈو رانگ، تو اگر تم رک جاتے ہو غلط کام کرنے سے، ظلم کرنے سے، اٹ ول بی بیٹر فار یو. اللہ نوز بیسٹ، اللہ واللہ عالم. اللہ said next، پھر اللہ نے کہا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، and every obstinate, arrogant dictator was brought to a complete loss and destruction. ہر دھرمی کرنے والے لوگ، ڈھیٹ جس کو کہتے ہیں، obstinate، ہر ڈھیٹ اور گھمنڈی حکمران یا حاکم یا حکم چلانے والے، ان کو بہت ہی پورا کے پورا ان کو لاس میں لایا گیا، یعنی کہ ان کا پورا خسارہ کر دیا گیا، لاس، اور ان کی تباہی کر دی گئی، پوری کی پوری ڈسٹرکشن. دوز ہو آر ایروگینٹ، وہ جو بہت گھمنڈی تھے، مغرور لوگ، اینڈ ریبیلڈ اگینسٹ دا ٹروتھ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی حق بات کلام اس کے خلاف یعنی بغاوت کی. اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے اور دوسری قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر یہی ٹائپ کا جو ٹاپک ہے اس کو لیا گیا ہے، جس کو یہاں پر ابن کثیر میں بار بار مطلب اس کو برابر کوٹ کیا گیا. اب سورہ نمبر 50 جو ہے، سورہ 50 جو ہے وہ ہے سورہ قاف، آیت نمبر 24، 25، 26، 3 آیت اس کی. القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. اللہ will say to the angels، اللہ فرشتوں سے کہے گا یہ، both of you throw into hell every stubborn disbeliever. یعنی اللہ فرشتوں سے کہے گا، دو فرشتوں سے، both of you، تم دونوں پھینکو ان کو جہنم کے اندر. ہر وہ جو ڈھیٹ ہے، جو بہت ہی stubborn ہے اور وہ مطلب کافر ہے، ہنڈرر آف گڈ، اور جو بھلائی اور نیکی سے روکنے والے، اور ٹرانسگریسر یعنی ہر لمٹ کو کراس کرنے والے، ڈاؤٹر جو شک کرتے ہیں، ریب who set up another deity with اللہ، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بھی کھڑا کر دیا. then both of you cast him in the severe torment. تو اب تم دونوں ایسے تمام جو ہیں کافر مشرک، ان سب کو ڈال دو بہت ہی شدید عذاب میں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہو یؤتی بجہنم یوم القیامت فتنادی الخلائق فتقول انی وکلت بکل جبار عنید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آن دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت کے دن، جہنم یعنی ہیل فائر ول بی براٹ، اس کو لایا جائے گا جہنم کو قیامت کے دن. اینڈ اٹ ول کال دا کریچرس،
اور وہ ان تمام جو بھی بندے ہیں جن کو جہنم میں جیسے وہ جانے والے ہیں ان سب کو جہنم پکار پکار کے بلائے گی, saying, اور یہ کہ I was given the responsibility of every rebellious tyrant, کہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے ہر وہ باغی اور ظالم کی, ہر باغی اور ظالم کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, جہنم بول رہی ہے. Therefore every tyrant has earned utter demise and loss when the prophets invoked Allah, the mighty, the able for victory. اسی لیے ہر وہ ظالم جس نے یعنی مطلب کمایا ہے اپنا خود کا خاتمہ اور اپنا خود کا خسارہ, لاس, جب ان کو نبی اور رسول پکارتے تھے اللہ کی طرف, نہیں سوری اللہ, نبی اور رسول جو ہے وہ اللہ سے جب دعائیں مانگتے تھے خود, یعنی ان کی ظلم سے, ان کی تمام بغاوت سے سب سے تنگ آ کے جب رسولوں نے ان لوگوں کے خلاف دعا کی اللہ سے, وہ اللہ جو بہت زبردست ہے اور وہی ہے جو فتح دے سکتا ہے. اللہ said next, من ورائہ جہنم, in front of him is hell, اس کے سامنے جہنم ہے. Allah says that Jahannam is in front of every obstinate tyrant awaiting him, یعنی جہنم جو ہے وہ ہر مطلب جو بھی ڈھیٹ قسم کے لوگ اور بہت ظالم قسم کے لوگ, ظلم کرنے والے, ان کا انتظار کر رہی ہے جہنم ان کے سامنے. And he will reside in it forever on the day of return. تو جو لوٹ کے آنے کا دن ہے, قیامت کا دن اور حساب کتاب کا دن, سب وہی دن ہے, حشر کا دن, تو وہ جو ہے اس کے اندر جا کے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یعوذ باللہ, اللہ ہم سب کو بچائے سے. He will be brought to it in the morning, اور اس کو لایا جائے گا صبح کے وقت اس کی طرف, and the afternoon until the day of the call, یعنی صبح اور شام, صبح اور شام ان کو بلایا جائے گا, ان کو لایا جائے گا جب تک کہ حشر والا وہ دن, until the day of the call, اس دن تک, یعنی ان کو ایسا ہی کیا جائے گا, ان کو بلایا جائے گا صبح و شام, ان کو لایا بھی جائے گا اس جہنم کی طرف. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ, and he will be made to drink boiling, festering water, اور اس کو بہت کھولتا ہوا پانی, یعنی کھولتا ہوا پانی اور جو پس اور جو بھی مطلب زخموں کا دھون اور اس طرح کی چیزیں ہیں. In the fire his only drink will be from حمیم, جہنم کے اندر اس کی ڈرنک صرف حمیم ہوگی, یعنی کھولتا ہوا پانی. اینڈ غساق, غساق جو ہے وہ ہے the former is very hot, حمیم بہت ہی گرم ہے, کھولتا ہوا ہے. And the latter is very cold and rotten, اور دوسرا غساق جو ہے وہ بہت ہی ٹھنڈا اور گندا سڑا ہوا, یعنی پس وس جو ہوتے ہیں وہ. اللہ said in another instance, هَذَا فَلْيَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ. یہ ہے سورہ نمبر 38 نمبر کی جو آیت ہے سورہ ہے وہ ہے سورہ صاد, اس کی آیت نمبر 57-58. اس میں اللہ نے یہ کہا کہ this is so, تو یہ ایسا ہی ہے. then let them taste it, تو ان کو دو چکھنے کے لیے حمیم and غساق, تو حمیم اور غساق دو ان کو. and other torments, اور دوسرے عذاب بھی of similar kind, اس سے ملتے جلتے, all together, سب کے سب, یعنی سب عذاب ڈالو ان پہ. Mujahid and Ikrimah said that this festering water is made of pus and blood. ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو گندا ان کو پانی دیا جائے گا وہ پس کا یعنی پیپ
جس کو کہتے ہیں وہ اور خون کا. اللہ said in other آیت, اور اللہ نے پھر ایک اور آیت میں کہا جو کہ سورہ نمبر 47 ہے, سورہ محمد آیت نمبر 15, وَسُوقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, and be given to drink boiling water so that it cuts up their bowels, کہ ان کو دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی جس سے ان کی اتڑیاں کٹ جائیں گی. کتنی یعنی کہ مطلب گرافک جو ہے سچویشن جہنم کے اندر, اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, اور جو بہت ہی اچھی یعنی کہ مطلب ایکسپلینیشن جنت کا ہے وہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن انسان اگر اس کو سمجھتا نہیں ہے, سچ نہیں سمجھتا یا تو پھر وہ کوئی بھی غلط کام سے رکے گا بھی نہیں. اینڈ سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 29, وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, and if they ask for help, اور اگر وہ مدد مانگیں گے, they will be granted water like boiling oil. اب یہاں پر کہا گیا سورہ کہف میں کہ جب وہ پانی مانگیں گے, مدد مانگیں گے, تو ان کو دیا جائے گا کھولتا ہوا تیل, that will scald their faces. تو گرم پانی منہ کے پاس آئے گا تو کیا ہوگا, پورا منہ جو ہے اس سے جھلس جائے گا نا, تو ان کے چہرے جو ہے وہ بھیانک ہو جائیں گے. اللہ اسٹیٹمنٹ, یتجرعوہ, he will sip it unwillingly, وہ اس کو پیے گا لیکن بالکل یعنی کہ مطلب اس کو پینا نہیں ہے. indicates that he will hate to drink this water, کیونکہ وہ گندا ہے, یا تو بوائلنگ ہے, یا تو بوائلنگ پانی ہے, یا بوائلنگ آئل ہے, تو اس کو نہیں پینا ہے اس کو, لیکن اس کو فورس کیا جائے گا کہ چل سیپ, اس کے ایک سپ لے, اس کا ایک گھٹ پی. He will refuse until the angel strikes him with an iron bar. تو لوہے کا جو ایک سلاخ ہوئے گی, سلیا جس کو کہتے ہیں, جب فرشتے اس سے ماریں گے ان کو تبھی وہ پیے گا, ورنہ وہ ریفیوز ہی کرے گا کہ نہیں مجھے نہیں پینا, مجھے نہیں پینا. تو دنیا میں ایسے کام کرنا نہیں, اس آخرت کے بارے میں سوچنا, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تو ضرور سوچنا, کیونکہ حساب کتاب وہیں پر ہونے والا ہے, اور 1-on-1. تو اسی لیے وہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 21, وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ and for them are hooked rods of iron. تو یعنی جو راڈ ہے, جو یعنی کہ مطلب لوہے کا جو سلاخیں ہیں, جو راڈ ہے اس پر ہک بھی لگے ہوئے. اب وہ ہک کا مطلب سوچو کیا ہے, کہ وہ ہک کے ساتھ اگر وہ راڈ ہے جس سے وہ مار رہے ہیں. اللہ said next, وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, and he will find great difficulty in swallowing it down his throat. اور اس کو بڑی مشکلات پیش آئے گی اس کو نگلتے ہوئے اپنے گلے میں. meaning he will hate to swallow it because its awful taste, color and unbearable heat or coldness. اس کو بہت ہی نفرت ہوگی اس کو, یعنی اس کا گھونٹ لینا اور نگلنے میں, کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہی بہت گندا ہے, اس کا کلر بھی گندا ہے, اور یا تو وہ بہت گرم ہے جس کو کہ برداشت نہیں کر سکتے, اور یا تو وہ بہت ٹھنڈا ہے, وہی پس اور خون کے جیسا, تو وہ بھی بندہ کیسے پی سکے گا, لیکن اسے پینا پڑے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ and death will come to him from every side. یعنی کہ ہر جگہ سے, ہر کارنر سے موت آئے گی, یعنی موت اس کو بندے کو لگے گا موت آ رہی ہے. His organs, limbs and entire body will suffer pain because of this drink. تو جو ڈرنک اس نے سوالو کی ہے اس کی وجہ سے اس کے جسم کا ہر حصہ, اس کے پیر, اس کے ہاتھ, اس کا پورا کے پورا باڈی جو ہے وہ بہت ہی درد میں ہوگا اس ڈرنک کی وجہ سے. عامر بن میمون بن مہران commented
اس پہ انہوں نے یہ کامنٹ کیا کہ ایوری بون نرو اینڈ بلڈ ویسل، یہ سب آ گیا، یعنی ہر ہڈی، ہر نسیں اور جتنے بھی بلڈ ویسل جو ہے جو خون کی، وہ تمام کی تمام اس میں درد، ان کو درد آ جائے گا، اس میں پین آ جائے گا بہت ہی سیویئر. الضحاک reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما commented on Allah's statement کہ اللہ کی آیت پہ انہوں نے یہ کامنٹ کیا، ابن عباس نے، all types of torment that Allah will punish him with on the day of resurrection in the fire of Jahannam will come to him carrying death if he were to die. یعنی اگر بندہ جیسے سمجھو جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو موت اگر اس کو چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہے جو، تو اگر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر موت آنے والی ہوتی، کیونکہ وہ جہنم ہے وہاں تو موت آنی نہیں ہے، تو اگر اس کو موت آنے والی ہوتی تو اس کو محسوس ہوتا یہی کہ جو اتنے الگ الگ طرح کے عذاب ہے جس سے کہ اللہ ان کو مطلب پنش کر رہا ہے، سزا دے رہا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن، حشر کا دن. تو جہنم کی آگ کے اندر تو وہ ایسا محسوس ہوگا کہ وہ موت ہے نا چاروں طرف سے آ رہی ہے ان کی طرف، لیکن وہ مرے گا نہیں کیونکہ اس کو موت نہیں آنی ہے. مطلب یہ لگے گا وہ موت کا منظر جو ہوتا ہے، جس کی موت ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے کتنا بھیانک ہوتا ہے وہ، تو اگر وہ اس کے لیے ہے تو سوچ لو وہ کتنا بھیانک ہے، لیکن پھر بھی اس کو موت نہیں آنے والی. However, he will not die. وہ نہیں مرے گا. Because Allah the Exalted said، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ نمبر 35، سورہ فاطر آیت نمبر 36، لا يقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها neither will it affect them that they die. یعنی ان کو ایسا نہیں اثر کرے گی وہ ساری سزائیں کہ وہ مر جائیں. nor shall its torment be lightened for them، اور نہ ہی اس عذاب کو ان کے لیے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو تھوڑی سی مہلت دینے کے لیے جیسے عذاب کو روک دیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے چلو بھی تھوڑا ریسٹ کر لو تو اس کے بعد پھر سے کنٹینیو کریں گے عذاب دینے کا، تو وہ بھی نہیں. تو اللہ نے ایسی ایسی سزائیں جہنم کے اندر رکھا ہے جس کا کہ تھوڑا بہت دنیا میں سمجھ میں تو آتا ہے نا کہ کیسی کیسی سزائیں بادشاہ لوگ رکھتے تھے اور کیسی سزائیں ہوتی ہے جیل کے اندر اور سب. تو وہ چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کو رکھا ہے کہ جب دنیا کی جیل سے لوگ ڈرتے ہیں تو پھر آخرت کے یہ جہنم جو اتنی بڑی جیل ہے اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے نا. تو جیسا دنیا میں جس کسی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، ان کے ساتھ کیا برا کیا ہے تم نے، اب وہ سزائیں جو ہے وہ اس کے مطابق ملتی ہی رہے گی نا. اللہ نے سب سزائیں ایسی ہی رکھا ہے جیسا تمہارا گناہ. Therefore, according to Ibn Abbas رضی اللہ عنہما, may Allah be pleased with him and his father, every type of punishment will come to him. ہر طرح کی مطلب جو عذاب یا مطلب پنشمنٹ جو ہے اور جو عذاب ہے وہ آئے گا اس کے لیے، اس بندے کے لیے. وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ ہے ڈھیٹ، آبسٹینیٹ، ریبیلیس ٹائرنٹ، اور وہ باغی بھی ہے اور ظالم بھی ہے. کیرنگ ڈیتھ ود اٹ، اس کے اندر ایسا لگے گا جیسے موت ہے. اف ہی ول ایور ڈائی دیر، اگر اس کو موت آئی تو، کہ موت ایسا لگے گا بس اب موت آنے والی ہے. Yet he will not die، لیکن وہ نہیں مرے گا وہاں. He will instead receive eternal punishment and torment، بلکہ اس کو اور بھی ہمیشگی والی سزا دی جائے گی، ہمیشگی والا اس کو عذاب دیا جائے گا، جس کو نان سٹاپ کہا جاتا ہے. اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. Hence Allah statement there here. Hence Allah statement here. تو یہاں پر اللہ نے جو اپنی آیت میں کہا ہے وہ یہ ہے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، and death will come to him from every side، اور موت اس کو لگے گا چاروں طرف سے آ رہی ہے. Yet he will not die.
لیکن وہ مرے گا نہیں. اللہ said وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ and in front of him will be a great torment, یعنی بہت برا عذاب غلیظ، یعنی بہت ہی برا عذاب اس کے سامنے ہوگا. ایون ان دس کنڈیشن ہی ول اسٹل سفر another severe type of torment. ابھی یعنی سمجھو یہ اس کے لیے عذاب غلیظ ایک آیا ہے، وہ اس کے اندر مطلب پکڑایا ہے، اور وہ عذاب کے اندر وہ ہے، وہ اس چیز کو بھگت رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سیویئر ٹائپ کا شدید قسم کا عذاب اور آئے گا. یعنی ایک ابھی تو چل رہا ہے تو دوسرا بھی آ رہا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا بھی آ رہا ہے، عذاب پہ عذاب آتے چلے جائیں گے. مور سیویئر اینڈ پینفل فرام دا ون بفور اٹ، یعنی جو اس سے پہلے آیا تھا عذاب اس سے بھی زیادہ شدید اور دردناک عذاب اس کے بعد آئے گا، اوپرا اوپری. اور وہ عذاب بہت ہی زیادہ ہارشر، مور بٹر، یعنی بڑے ہی ہارش، سخت قسم کے، اور بہت ہی بٹر، یعنی جس کو کہا جائے گا کہ یا تو یعنی تم کڑوا بھی اس کا نکال سکتے ہو، لیکن یعنی بہت یعنی جو بالکل برداشت نہ ہو سکے. اللہ ڈسکرائبڈ دا ٹری آف زقوم. اللہ نے سوچو قرآن کے اندر ہر چیز نہیں رکھ دیا کہ دیکھو یہ زقوم کا پیڑ، یہ زقوم کا جو پیڑ ہے، سورہ نمبر 37 سورہ صافات یاسین کے بعد جو آتی ہے اس کی آیت نمبر 64 سے لے کے 68 تک. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم ثم ان مرجعوہم إلی الجحیم. Verily, it is a tree that springs out of the bottom of hellfire. اب اس کی مذاق بھی وہ لوگ اڑاتے تھے. جب یہ آیت آئی تو وہ جو مشرک ہے، کفار جو مکہ کے تھے، مشرک لوگ، ان لوگ اس کی بھی مذاق اڑاتے تھے کہ ارے یہ کیا بات ہوئی، ایک تو تم کہہ رہے ہو جہنم کے اندر آگ ہی آگ ہے اور وہاں پر جھاڑ بھی اگ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ایسا کر کے اور خوب ہنستے تھے. تو سوچو وہ کتنی انسلٹ فیل ہوتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. The shoots of its fruit stalks are like the head of shayateen. اور اس کے اندر جو وہ زقوم کا پیڑ ہے اور اس میں جو پھل جو لگے ہوئے ہیں سب ڈالیوں پہ سب پہ، تو وہ ایسے کہ ہر جو فروٹ ہے وہ شیطان کے سر کے مانند، اتنا بھیانک. Truly they will eat thereof. یقیناً لوگ کھائیں گے اس میں سے، کیونکہ بھوک ہے. اب تم اس کے اندر منہ مارو گے، جیسے بندے کو اگر بہت بھوکا ہو تو پھر وہ کچھ بھی کھاتا ہے. اینڈ فل دیئر بیلیز therewith، اور پھر اپنے پیٹوں کو اسی سے بھریں گے. جبکہ وہ اس کو کھائیں گے تو ان کو بہت ہی، وہ بھی ایک بہت بڑی مطلب سزا ہے کہ اسی زقوم کے پیڑ کے بارک کو بھی ان لوگ چبائیں گے، اس کے فروٹ کو بھی کھائیں گے، اور پھر نہیں برداشت ہوگا تو جائیں گے پانی پانی پانی، تو وہ گندا وہ سب کچھ پانی پینے کو ملے گا، حمیم اور غساق. اور اس کے بعد پھر واپس آئیں گے کہ چلو کچھ جا کے کھاتے ہیں. تو یعنی سوچو کہ وہ بھوک اور وہ پیاس. تو پتہ نہیں زندگی کے اندر کیا معلوم کس کس کے ساتھ کون بندوں نے کیا 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 ہوگا. کسی کو بھوکا مارا ہوگا، کسی کو پانی نہیں دیا ہوگا، یا کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا نا. تو وہ چیز کی سزا ان کو ملے گی وہاں. دین دیر آفٹر، نہیں میں نے یہ نہیں پڑھی نا. Truly they will eat thereof and fill their bellies therewith. وہ اپنی پیٹوں کو بھریں گے اس سے. Then on top of that they will be given boiling water to drink. پھر اس کے اوپر ان کو وہ دیا جائے گا، لو یہ کھولتا ہوا پانی پیو. So that it becomes a mixture. اب وہ مکسچر بن گیا، مطلب وہ اندر پیٹ میں جو گیا ہے وہ شیطان کے سر کے جیسا. Then thereafter verily their return is to the flaming fire of hell. جہیم ورڈ جو ہے نا، وہ جہنم کا نام مطلب ہے جہیم، الجہیم.
مگر وہ جہنم کی اس وادی کا نام ہے جو بہت ہی بھیانک ہے، جو بہت ہی اس کے آگ کے شعلے بھڑکے ہوئے بہت ہی بھاری ہے. یعنی وہ مطلب وہ ایسی ہے وہ وادی جس کے اندر آگ ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے. تو سوچ لو، جو انسان دنیا کے اندر نہیں سدھرتے اور اپنے لگے رہتے ہیں، اپنا جو بھی پورا کرنے میں لگے رہتے کہ ہر وہ کام جو اللہ نے منع کیا ہے وہ کرنے میں لگے رہتے. اللہ states that they will either be eating from the زقوم. اللہ نے یہاں آیت میں بتا دیا کہ یا تو وہ کھائیں گے، اپنے پیٹوں کو بھریں گے زقوم سے، ڈرنکنگ دا حمیم، اور حمیم جو ہے وہ پیئیں گے، اور being tormented in the fire، اور یا تو پھر آگ کے شعلوں میں جلیں گے again and again یعنی بار 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 چلتا ہی رہے گا یہ سلسلہ. We seek refuge with Allah from all of this. یاذ باللہ، اللہ ہم کو بچانا اس سے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ also said، اللہ نے یہ بھی کہا، قرآن کی سوچو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کچھ ہے. سورہ رحمان، سورہ نمبر 55، اس کی آیت نمبر 43 اور 44، ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن. This is the hell which the criminals denied. یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ نے اس کا انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا. کوئی ایسی جہنم ورنم نہیں ہے. تو کریمنل کون ہے؟ تم بولو گے دنیا کے اندر بڑے بڑے سب جو بھی ہے، چور ڈاکو اور اسمگلر اور سب مطلب ایک سے ایک گنہگار لوگ، وہ کریمنلز ہیں. نہیں، یہ کریمنلز وہ بھی ہیں مجرم لوگ کہ جنہوں نے قرآن کی آیت کو رد کیا، اس کو پڑھتے ہوئے بھی اس کو نہیں مانا. They will go between it، جائیں گے وہ اس کے درمیان میں، ادھر سے ادھر بھاگتے رہیں گے نا. بٹوین اٹ کا مطلب ہے ہیل، اس جہنم کے اندر، اسی جہنم کے اندر ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے. اینڈ دا فیئرس بوائلنگ واٹر، یعنی کہ جہنم کی آگ، پھر بہت کھولتا ہوا وہ پانی. تو کبھی ادھر بھاگیں گے کہ ہم ادھر جائیں تو بچ جائے، ارے نہیں تو ادھر جائیں تو بچ جائے. تو یہ سلسلہ ان کا چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا. اس کے بعد ہے نیکسٹ جو ہے آیتیں، وہ ہے سورہ نمبر 44، سورہ دخان، آیت نمبر 43 سے لے کے 50 تک. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون. Verily the tree of Zaqqum will be the food of the sinners. ان مجرم گنہگار جو ہیں ان کا کھانا ہوگا یقیناً وہی زقوم کا پیڑ. Like boiling oil, it will boil in the bellies. جیسے کہ تیل کھٹ کھٹ جب پکتا ہے کتنا ڈینجرس ہوتا ہے وہ، تو وہ تیل ابلتا ہوا ان کے پیٹوں کے اندر ایسا ابلے گا. لائک دا بوائلنگ آف اسکیلڈنگ واٹر، یعنی ایسا پانی جو کھال اتار دے پورا، یعنی کہ جلا دے اور مطلب انسان کا گوشت بھی جل جائے. اٹ ول بی سیڈ، کہا جائے گا ان سے، سیز ہم، پکڑو اسے، اینڈ ڈریگ ہم انٹو دی midst آف بلیزنگ فائر، پھینکو اس کو، گھسیٹ کے لے جاؤ اور پھینکو اس کو جہنم کے بالکل بچلے حصے میں. Then pour over his head the torment of boiling water، یعنی اب اس کے سر کے اوپر ڈالو، کیونکہ سر میں اللہ نے بھیجا دیا ہے، چھوٹا سا بھیجا، ایک مٹھی برابر کا، لیکن اس میں کتنی عقل کی باتیں بڑی بڑی. ہاں، کتنی پڑھائی کرتا ہے انسان تو کیسے والیوم کے والیوم اس کے دماغ میں
رہتے ہیں. حافظ قرآن جو ہوتے کیا وہ حفظ نہیں کرتے اتنا بڑا قرآن؟ تو مطلب دماغ جو اللہ نے دیا ہے ہم کو عقل کے لیے استعمال کرنے کے لیے، نہ کہ اس عقل سے کیسے جرم کرنا اور کیسے لوگوں پہ ظلم کرنا اور کیسے لوگوں کو بے وقوف بنانا یا جو بھی غلط سارے کام کرنا. یعنی یہی عقل اللہ نے جو دیا، اسی عقل کا استعمال غلط کام میں کرو گے. وہ بھی ایک بہت ہی بڑے منچے ہوئے کلاکار، یعنی بڑے بڑے، یعنی کہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ماہر لوگ، یعنی عقل وہاں استعمال کر رہے ہیں کہ گناہ کے کاموں میں. تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ ڈالو ان کے سر کے اوپر وہ عذاب جو کھولتے ہوئے پانی کا ہے. اور پھر اللہ کہے گا ٹیسٹ یو دس ویریلی یو ور دا مائٹی دا جینرس. یعنی تم لوگ زمین میں بہت اپنے آپ کو دکھا رہے تھے کہ تم بہت زبردست ہو اور تم جو ہو وہ بہت جینرس ہو. یعنی العزیز الکریم جو ہے یہ دیکھا جائے تو اللہ کے ناموں میں سے، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو جب یہ بولتے تھے کہ ہم یوں اور ہم یوں، ہم زبردست ہیں، مائٹی ہے، تو ذق انک انت العزیز الکریم. Verily this is that whereof you used to doubt. اور یقیناً یہ ہے وہ جس کے لیے تم کو بڑا شک تھا، تم بڑے شک و شبہات میں تھے. اور پھر ہے ایک اور آیت، سورہ نمبر 56 ہے، سورہ واقعہ، آیت نمبر 41 سے لے کے 44 تک. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. And those of the left hand, how unfortunate will be those on the left hand. یعنی وہ الٹے ہاتھ والے، ارے کتنے بدنصیب بدقسمت ہوں گے وہ الٹے ہاتھ والے. ان فیئرس ہاٹ وینڈ، یعنی ایک دم گرم لو جس کو کہتے ہیں، ایسی لو کی طرح وہ ہوا وہاں چل رہی ہوگی جہنم میں. اینڈ بوائلنگ واٹر، کھولتا ہوا پانی. ہم کو دنیا کی طرح دھوپ کی لو لگتی ہے، ہم کو کتنے سارے آئس کریم اور شربت ٹھنڈے ٹھنڈے چاہیے. اینڈ شیڈو آف بلیک اسموک، اور دھواں ہوگا کالا، کالا دھواں ہوگا جس کا سایہ ہوگا اندر. نیدر کول نور پلیزنٹ، کیونکہ سائے کی بات جب آتی ہے تو لگتا ہے ٹھنڈے سائے، لیکن یہ ٹھنڈے سائے کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے سایہ اس کا جو کالے دھوئیں کا. کہیں آگ لگتی ہے اور کالے کالے دھوئیں اٹھتے تو اس کو تھوڑی تم بولو گے ارے یہ تو بڑا ٹھنڈک ہے یہاں پر، ارے کتنا گھنی چھاؤں ہے، ارے وہ آگ کا دھواں ہے. اور پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 38، سورہ نمبر 38 جو ہے سورہ صاد ہے اور اس کی آیت نمبر 55 سے لے کے 58 تک. ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جہنم یصلونھا فبئس المہاد. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. دس از سو، ایسا ہی ہے. اینڈ فار دا طاغون، جو یعنی جو طاغون لوگ ہیں، ول بی این ایول فائنل ریٹرن، ان کے لیے ایک بہت ہی بری اور آخری لوٹنے کی جگہ، آخری لوٹنے کی جگہ ہیل، جہنم. ویئر دے ول برن، جہاں وہ جلیں گے. اینڈ ورسٹ از دیٹ پلیس ٹو ریسٹ، اور وہاں پر اس آگ کے درمیان میں وہ بدترین جگہ ہوگی ریسٹ کرنے کی، کہ بندہ جل رہا ہے اور وہاں لیٹ کے آرام بھی کرے گا. دس از سو، ایسا ہی ہے. دین لیٹ دیم ٹیسٹ اٹ حمیم اینڈ غساق، تو چکھنے دو ان کو مزہ حمیم کا بھی اور غساق کا بھی. اینڈ ادر ٹورمنٹس آف سملر کائنڈ آل ٹوگیدر، اور اس سے ملتے جلتے اور بھی عذاب. There are many other similar ayat that indicates that the punishment they will receive is of different kind. And اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کے اندر جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ لوگ کس طرح کے عذاب جو ہے ان کو ملیں گے، اور وہ کیسے ایک دوسرے سے مطلب الگ طرح کے بھی ہوں گے. And that it is repeated in various types، اور پھر اس کو دہرایا جائے گا الگ الگ طرح سے. And forms that only Allah
the exalted knows as just recompense. اللہ جانتا ہے سبحانہ تعالیٰ کہ یہ ان کے ہر جو بھی ان کے اعمال تھے دنیا میں اس کا ریکمپینس ہے، یعنی کہ اس کا بدلہ ہے، اس کا انہوں نے جو کیا اس کا وہ اجر ہے، بدلہ ہے، اور اس عذاب کو بار بار دہرایا بھی جائے گا، ریپیٹڈ ان ویریس ٹائپس اینڈ فارمس، یعنی الگ الگ طرح سے، اور یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ نے کیوں اس طرح کے عذاب ان کو دیا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وما، اور پھر آخری یہ جو ہے کہ آیت سورہ نمبر 41 جو ہے سورہ فصلت ہے، اس کی آیت نمبر 46، وما ربک بظلام للعبید and your Lord is not at all unjust to his slaves، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے لیے کوئی ظالم نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرے گا، یعنی نا انصافی نہیں کرے گا، انہوں نے جو کیا تھا دنیا میں اسی کا بھگتان وہ بھگتیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔